اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کے بارے میں ارشادات۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، پھر آخری نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آدم سے پہلے بھی نبی آپ۔ کتنی وسعت رسالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ میرے دور میں آتے تو وہ میری اتباع کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو میرے احکام اور میری شریعت کی پیروی کریں گے۔ یہ سب بخاری مسلم کی احادیث ہیں۔ پھر قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میں تمام نبیوں سے عہد لیا گیا اللہ نے کہ جب یہ نبی تمہارے درمیان آ جائے تو اس وقت اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ اور یہ اقرار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے تمہارے درمیان اقرار ہے، اس پر تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس ظاہری زندگی میں، کسی نبی کی ظاہری زندگی میں آپ تشریف لاتے تو پھر وہ نبی جو ہے اس کو آپ کی شریعت پر عمل کرنا پڑتا۔ لہذا ایسا انتظام کیا گیا کہ جب بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں نماز پڑھائی تو تمام انبیاء کرام پیچھے کھڑے تھے، اور جب مقتدی نبی ہوں اور امام حضور ہوں تو پھر حضور کی شریعت کے مطابق ہی نماز پڑھی جائے گی، حضور پر ہی ایمان لانا پڑے گا۔ جس طرح تسبیحات جو حضور پڑھتے تھے وہی وہ پڑھتے ہوں گے، جو اتحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہوگی وہ بھی وہی کہہ رہے ہوں گے، اور اس میں پھر وہی ساری باتیں ہوں گی جو اتحیات میں کہی جاتی ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہوگا، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ وہ بات تھی جو اس آیت میں کہی گئی کہ جب تمہارے درمیان آ جائے تو اپنی شریعت چھوڑ دینا، اپنی چیزیں چھوڑ دینا، تو اس پر ایمان لے آنا۔ تو جب شب معراج میں وہ امام الانبیاء بن کر آئے تو تمام شریعتیں اس وقت ضم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے تھے وہ کھڑے تھے۔ تو حضور نبی اول بھی ہے اور نبی آخر بھی ہے۔ اتنی جامع رسالت اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ ان کے عرش نے زمین و آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے تمام انبیاء کرام کو گھیرا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے تک۔ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک جہان نہیں، دو نہیں، دو سے زیادہ، پتہ نہیں کتنے، سب کے لیے آپ رحمت ہیں. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا. جو تمہیں نظر آتے ہیں یہ نہیں آتے، سب کا میں پروردگار عالم ہوں، رب ہوں. اور حضور کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو اب اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں میری ربوبیت جائے گی وہاں وہاں تیری رحمت جائے گی. یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس آیت سے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ تمام جہانوں کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے. سب شامل ہیں، جن، فرشتے، سب چیزیں آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر سیرت پاک کا مطالعہ کریں، قرآن کا، احادیث کا، تو ایسے نظر آتا ہے کہ یہ بشر بھی اپنی معراج پر تھا، یہ بحثیت عبد بھی اپنی معراج پر تھا، یہ بحثیت نبی بھی اپنی معراج پر تھا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 162 میں یہ کہا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تم میں بھیج کر تم پر بڑا احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر کتنے ہیں. انسان ہمیں بنایا، جانور نہیں بنایا، سب سے پہلا احسان. پھر ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، دوسرا احسان. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں بے شمار احسانات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی احسان کو نہیں جتایا. ایک احسان کو نہیں جتایا. میں تمہیں روٹی دیتا ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. لیکن یہ ایک ایسی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تشریف لانا کہ اللہ کو بھی اپنا احسان جتانا. اللہ نے بھی اپنا احسان جتایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ ایسا نبی تم میں بھیج رہا ہوں کہ جو اگر تم سے مخاطب ہوگا تو پھر بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. رحمت ہے نا. تمہیں اگر ڈانٹے گا بھی پھر بھی بڑے محبوبانہ انداز سے، تو ایسا نبی. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر ان کی ہدایت کا جو سلسلہ تھا وہ ایسا شروع ہوا کہ آج تک اس کائنات میں، اس دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی مسجد ہے اور ہر کونے میں کوئی نہ کوئی مسجد ہے، وہاں وہ ہدایت کا پیغام دیا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آج بھی جاری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی ہے، وہ نور ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا وہ نور ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، جو نور ہدایت ہوتا ہے. آپ مینارہ نور ہدایت ہے اور آپ نے ایسی روشنی پھیلائی ہم کو ظلمات کے گڑھوں سے نکال کر ہمارے آباء و اجداد کو نور کی طرف لے کے گئے، روشنی کی طرف. آپ کا ایک ایک لمحہ نور، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل نور، آپ کا چلنا نور، آپ کا بیٹھنا نور، آپ کا کھڑا ہونا نور.
آپ کا استراحت فرمانا نور، آپ کا بیدار ہونا نور، آپ کی بات کرنا نور، لیکن سب ہدایت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ دیکھیں معیار جو ہے، معیار ہدایت کا اور معیار جو ہے رحمت کا، وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ایک بدو کھڑا تھا، تو آندھی چلی تو بدو کی وہ گٹھڑی جو تھی، سامان تھا، وہ گر گیا کہ تو اس نے آندھی کو گالی دے دی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کون ہے۔ تو اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اس کو گالی مت دو، آندھی کو رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہدایت کہ آندھی کو بھی گالی نہ دو۔ اس نے کہا جی یہ تو میرا سامان سارا بکھر گیا۔ آپ نے کہا وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو ایسا نبی، اس لیے ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں تو اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا نبی جس میں کوئی عیب نہیں، ایسا نبی بھیجا گیا جس میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل مکمل کر کے ایک مکمل دین کے لیے ایک مکمل نبی، سارے نبی مکمل ہیں لیکن مکمل ترین نبی، جامع نبی بھیجا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ٹائم جو ہے وہ کم سے زیادہ ہو جاتا ہے، ابھی اس قابل ہی نہیں ہم ان کی بات کر سکیں، ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے ہم ان کی شان بیان کر سکیں، ہماری مجال ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مقام نہیں جانتا۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایسا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیکر حسن و جمال وہ بھیجا، تو اتنی صفات اور اتنی خصوصیات رکھنے کے بعد وہ ہستی بھی اگر جس کو سجدہ کرے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ اللہ تعالیٰ جو بھی دوست یہاں ہیں سب کی جو بھی خواہشات ان کے دلوں میں جو بھی ہیں سب قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔